السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے آپ سے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین ہمیں یہ کیسے محسوس ہوگا کہ ہمیں نظر بد کا اثر ہے، یا ہمیں کیسے محسوس ہوگا کہ ہم پر جادو ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بہت ہی آسان، بہت ہی مختصر اور بہت ہی سمجھنے والا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس بندے کو اچھی طرح دیکھیں گے، اس کا چہرہ پیلا پڑ جائے گا، پھیکا پڑ جائے گا، تو سمجھ لیں کہ اس کو نظر بد ہے۔ دوستو، نظر بد کا جو عرب قبائل تھے، ان کے اندر ایک بنو اسد قبیلہ تھا جو قریش کا قبیلہ ہی تھا، لیکن ان کے بندے جو تھے ان کی نظر بد بہت زیادہ تھی اور وہ بہت نظر بد ان کی اثر کرتی تھی، آدمی کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ میری امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی، اور نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نظر بد لگائی گئی۔ انہی ہی بنو اسد کے قبیلہ کے لوگ بندہ تھا، اس کو بلایا گیا اور اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بد لگائی گئی۔ یہ نظر بد کیسے لگاتے تھے؟ ان کا ایک طریقہ تھا، مخصوص طریقہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ 3 دن یہ بھوکا رہتے تھے۔ 3 دن بھوکا رہنے کے بعد یہ اس جانور، اس گھر، اس باغ، اس کھیتی، اس انسان کو دیکھتے تھے تو اچھی طرح جی بھر کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ کتنا خوبصورت ہے، تیرے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ایسا مخاطب کرتے تھے۔ تو اسی وقت نظر بد اپنا کام دکھانا شروع کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے ہی نظر بد لگائی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں نظر بد کی وجہ سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا اور اکثر کرتے رہے، تو اس نظر بد کا جو اثر ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، وہ آخرکار ختم ہو گیا۔ وہ دم یہ ہے، بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک من حسد حاسد وکل عین واسم اللہ یشفیک۔ دوبارہ پھر سن لیں، بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک من حسد حاسد وکل عین واسم اللہ یشفیک۔ یہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو میں نے تمام دم چھوڑ دیے، چونکہ یہ تمام کام کے لیے بہت اچھی صورتیں ہیں، یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ان کی ترتیب میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں اور اس کو میں ریکارڈ بھی کر دوں گا۔ جن کا تلفظ اور ادائیگی صحیح نہ ہو وہ میرا دم سن لیں اور اپنے ہاتھوں پر پھٹکار کر وہ اپنے پورے جسم کو پھیل لیا کریں۔ نظر بد جتنی بھی سخت ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ دوستو، نظر بد کی نشانیاں کیا ہے؟ آپ کا چہرہ پھیکا پڑ جائے گا، اچانک آپ بیٹھے بیٹھے بیمار ہونا شروع ہو جائے گا، سردی لگنی شروع ہو جائے گی، بے چینی ہو جائے گی، آپ کو غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی چہرے کی رنگت جو ہے وہ بہت زیادہ بدل جائے گی۔ آپ ایسے ہر وقت آپ کو پریشانی سی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ پریشانی، یہ بے چینی کیا ہے، کس وجہ سے ہے۔ پیٹ کے اندر اکثر درد رہنا شروع ہو جائے گا، جسم کے اندر اکثر درد رہنا شروع ہو جائے گا، کندھوں کے اوپر بوجھ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آنکھوں کے اوپر اثر پڑ جائے گا، بھوک کے اوپر اثر پڑ جائے گا، نیند جو ہوگی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، کھانے پینے کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، گیس وغیرہ رہنا شروع ہو جائے گی، کف وغیرہ یعنی نظام ہضم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہے گا۔ دوستو، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ دم جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنایا ہے یہ آپ نے 3 دفعہ تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ 10 دفعہ تلاوت کرنی ہے، سورۃ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر پھٹکار لینا، پھٹکار کر پورے جسم کے اوپر آپ نے پھیر لینے ہیں۔ اگر آپ یہ تلفظ ادائیگی کا مسئلہ ہے، آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو میں تلاوت کر کے ریکارڈ کر کے دینے لگا ہوں، اس کو اچھی طرح سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک ماریں اور اپنے پورے جسم کو پھیر لیں، آپ کو انشاءاللہ نظر بد جتنی بھی سخت ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد وكل عين واسم الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد وكل عين واسم الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد وكل عين واسم الله يشفيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد